ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀਅਤ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਗ 'ਚ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਬਾਗ 'ਚ ਖਿਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਰੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। मैं बच्चों ने लैके जान जी भी आए आज जी उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। बड़ा अच्छा मौसम हो गया अल्लाह ताला के रहम करम से। बादल भी आ गए आज ये भी कहते हैं कि बारिशें होना शुरू हो जाएंगी, 2-3 दिन रहेंगी। तो मैं करता हूँ आउटसोर्सिंग साइबर लायर के तौर पर। अलहमदिल्ला आते हैं केसेस, बड़े अच्छे केस आते हैं बाहर से आते हैं। असल में पाकिस्तान में वो एफ टी की वजह से ना, एफ की वजह से वो पाबंदियाँ हैं, वो आसानी से थ्रू बैंक टू बैंक ना तो वो पाबंदियाँ लगी हुई हैं। बैंक टू बैंक पाकिस्तान में पैसे ना आते नहीं हैं, आसानी से नहीं आते। इवन कि वो अगर मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन से भी भेजें तो बड़ी क्वारी होती है। हर ट्रांजैक्शन के लिए वो जो है वो बायोमेट्रिक करते हैं, फिर वो फॉर्म लेना होता है, उसको वो अंदराज करते हैं उसका। तो ये ना ये प्रॉब्लम है कि काम आता है, सारे पाकिस्तानी बड़ा काम कर रहे हैं, वैसे आउटसोर्सिंग के तौर पर बड़ा काम कर रहे हैं और काम मेहनती कौम है पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि बाहर से पैसे आसानी से नहीं आते। तो 2-3 बड़ी ट्रांजैक्शन फंसी हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गई। अब को ये एक आइडिया ज़हन में रखें कि जो लोग आउटसोर्सिंग करते हैं और जो इंटरनेट पे ऑनलाइन सर्विस दे के काम करते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए अपने बाहर दोस्तों को एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए। उनको चाहिए कि वो तो फिर आपके अगर दोस्त हों इस तरह के कोई बड़े ट्रस्टवर्दी तो वो फिर आपके काम आ जाते हैं। तो इस तरह से वो पेमेंट आसानी नहीं थी, उसके आने के लिए कोई राह दिख नहीं रही थी। तो क्लाइंट ही मेरे दोस्त बने हुए थे, उन्होंने फिर हेल्प की। वो 2-3 इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तो नहीं इनडायरेक्ट तरीके से फिर आए गए। तो अब फिर मैंने कहा भाई मौसम अच्छा है, चले आप चलते हैं, आज आपको खाना भी खिलाते हैं, बच्चों की वो आउटिंग भी हो जाएगी। मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त हवा चल रही है। नॉर्मली वैसे इस टाइम पे यहाँ पे बाग में पंखे के बगैर बैठना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे बड़ा नॉर्मल सा माहौल है उधर। तो यहाँ पे इस तरह का मौसम है कि आप अगर पंखे के बगैर बैठे हुए हैं तो आप बड़ा इजी है, मच्छर भी नहीं है, क्योंकि वो गर्मी में वैसे ही मर जाता है वो ज़्यादा गर्मी में। तो अब प्री मानसून शुरू हो जाएगा तो बाहर का मौसम बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, फिर ये बड़ा एंजॉय होता है यहाँ पे। तो ज़िंदगी का सबक यही है कि कभी कभी आती हैं ये जो परेशानी होती है ना, ये कोई परेशानी नहीं होती, इसको कहते हैं मैनेज करना। अपनी जो वरीज़ हैं, अपने जो डेली टास्क हैं, उनको मैनेज करना। आप मैनेज करने के एक्सपर्ट हैं, आप मैनेज करने के आदी हैं, या आप मैनेज करने की अहलियत रखते हैं, तो आपकी परेशानी आपके पास नहीं आती। आप किसी मसले को, किसी केस को, किसी इशू को सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए होता है। कूल माइंड जो होता है ना, जो ठंडा दिमाग होता है, कूल माइंड जो होता है, वो आसानी से रास्ता निकाल लेता है, वो आसानी से किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेता है। तो यही एक सूरत हाल है। एक ये लाइफ जो है ज़ाहिर जो हंसी खुशी की लगती है, ऐसी है नहीं है। ये डेली के वर्क से, डेली के इशू से, डेली के जो प्रॉब्लम उनसे बरी होती है, और उनको सॉल्व करना ही एक सेहतमंद, एक कामयाब इंसान का तरीक़ाकार है। तो आप अगर कूल माइंड हैं, आप अगर आसानी के साथ अपने मसाइल को समझ कर उसको हल कर लेते हैं डेली के, तो आप बिल्कुल ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय कर सकते हैं। कोई इंजॉय करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए बड़े बेशुमार सोर्सेज हों। आपके जो डेली इशू हैं इनको
سالو کریں ان کو، جس زندگی کے جس کی حالت میں آپ رہ رہے ہیں، زندگی آپ کو دے رہی ہوتی ہے، زندگی آپ کو آسائشیں دے رہی ہوتی ہے، عنایات کر رہی ہوتی ہے، آپ نے اب ان کو انجوائے بھی کرنا ہے اور ان کا بہترین فائدہ اٹھانا ہے۔ اب ٹائم ہے، اب کافی دنوں سے بزی تھا، بچے بھی اسکول جانا شروع ہو گئے، ان کو لینا، صبح چھوڑنا، اسکول ڈراپ کرنا، پھر لینے جانا، واپس آ کے ان کو ہوم ورک کروانا، اس کو واچ کرنا، تو پھر وہ جو پروفیشن کا کام ہوتا ہے، جو ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہی دینا۔ گرمی ایک اسپیل بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کہ جو ہے وہ 43 44 تک لاہور کا ٹمپریچر گیا، اور یہ ٹمپریچر ہیومن باڈی کے لیے اتنا آسانی سے انڈیوریبل نہیں ہے، وہ نہیں کرتا، ٹالریٹ نہیں کرتا ہے ہیومن باڈی۔ تو اسی ماحول میں ہی آپ نے رہنا، اس کو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ اس ماحول کو تنگی کو دور نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کرنا ہے، آپ نے مینیج کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ جب آپ کبھی کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، کبھی پھنسے ہوئے ہوں، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام دیں، تھوڑا سا سکون دیں، سو جائیں، میوزک سنیں، کسی اچھی جگہ پہ سکون سے بیٹھ جائیں، آپ کو آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ ریلیکس ہو گیا، تو سلوشن کا حل دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بڑی سادہ سی ٹپس ہیں زندگی پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو میری بیگم بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ آج ضرور جانا، میں نے کہا چلتے ہیں، آج تو ویسے بھی جانے کو دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بچے جو ہے وہ ایک دن جاتا ہے، ایان جاتا ہے اسکول، اور اگلے دن جو ہے وہ عائشہ نے اسکول جانا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے گھر 'ਚ ਅਸੀਂ ہفتہ رہ رہے سی۔ ہاں، تو یہ اسکول سے آج چھٹی ابھی انہوں نے ویسے جو کچھ اسکولوں میں یہ شیڈیول ہے کہ وہ ہفتہ اتوار کی چھٹی کرتے ہیں، لیکن ابھی نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ سنڈے کی صرف چھٹی ہوتی ہے۔ تو چونکہ موسم بڑا ہی پیارا تھا، میں نے کہا چلو اب چلتے ہیں بھائی، چھوٹی سی وہ پیمنٹ بھی آ گئی ہوگی تو آپ کو کھانا چھانا کھلاتے ہیں۔ تو ایان تو اب سائیکل لے کے آیا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، اس کا پورا گھومنے پھرنے اس کا کورس کرنا ہوتا ہے اس بس نے۔ وہی بابا سائیکل رکھ لی، اگر وہ کم چلائے تو ابھی کہتا ہے آج نہیں صحیح چلایا، مزہ نہیں آیا۔ جب وہ تھک جائے تو کہتا ہے آج ٹھیک چلایا، آج ٹھیک ہو گیا کام، آج ہم نے پورا سائیکل کا کورس کر لیا۔ اچھا، ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، السلام علیکم۔ پیچھے السلام علیکم۔ جی السلام علیکم کہہ رہی ہے جی عائشہ آپ کو۔ عائشہ نے آج اسکول گئی تھی، تو آج اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی، رات کو لیٹ ہو سوئی، تو صبح ٹائم پہ پھر اسکول جانا تھا، اسکول چھوڑ گیا، اسکول سے واپس لے کے آئے، اب تھوڑا سا آرام کیا تو پھر باغ میں آ گئی۔ تو الحمدللہ باغ میں آ گئے ہیں، تو یہ بچے بڑے خوش ہیں۔ اب انہوں نے اس کو آج انہوں نے مجھ سے ٹریٹ لینی ہے، تو ماشاء اللہ خوش ہیں۔ تو ان دونوں نے مل کے پھر اپنی بھی ٹریٹ کرنی ہوتی ہے، یہ ہر جب بھی آتے ہیں نا تو یہ بچے اپنی ٹریٹ بھی کرتے ہیں، پھر انہوں نے ڈھیر ساری باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں اپنے دوستوں کی، اپنے اسکول کی، اپنی روٹین کی۔ اچھا، جب یہ آتے ہیں اسکول میں تو میری ویسے ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ ٹائم دینا، مجھے اچھا لگتا ہے جب بچہ جب میری بیٹی یا بیٹا اسکول سے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں، ہاں بھائی آپ بتاؤ کتنے دوست آج بنے، اچھا آج ٹیچر نے کون سی نئی بات کی، اچھا کون سی ٹیچر نے زیادہ کام دیا، کون سی ٹیچر ناراض ہوئی، کون سا ٹیچر آپ نے دوستوں سے کوئی نئی بات کیا سیکھی آج۔ تو یہ پھر 15-20 منٹ مجھے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے پھر وہ وقت باری باری انہوں نے شیئر کرنا ہوتا ہے، آج میں نے یہ کیا۔ تو ایان نے تو پرسوں بنائے تھے دوست، ٹھیک ہے، تو کہنے لگا آج تو میں نے 2 دوست بنا لیے، ٹھیک ہے۔ ایان بھی آ گیا، ایان آ جاؤ بھائی آ جاؤ، السلام علیکم کرو السلام علیکم فرینڈ۔ جی، السلام علیکم فرینڈس۔ آپ کو ایان کا جناب السلام علیکم کہہ رہا ہے ایان۔ تو اچھا، پھر یہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے 2 دوست بنا لیے، تو پہلے دن تو ایک بنایا، تو جب کل پھر ایان نے 2 دوست بنا لے، کہتا ہے زبردست مزہ آیا جی، آج ہم نے 2 دوست بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کو جو کوئی پرانا دوست تھا وہ کہتا ہے جی اس نے کچھ شرارتیں کر لی ہیں، وہ ڈیسک کے اوپر کھڑا ہو گیا، تو ڈیسک کے اوپر کھڑا ہونا یعنی کہ یہ انتہائی بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا بچے کرتے ہیں، ڈیسک کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، کرسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دھما چوکڑی میں جاتے ہیں، بچوں کا کام کیا ہے۔ ایان بڑا ناراض تھا کہ میں نے ایان کو بڑا غصہ تھا کہ یہ ڈیسک کے اوپر کیوں کھڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کہتا وہ بڑا ہی بہترین تھا، بڑا اچھا تھا لڑکا، وہ ڈیسک کے اوپر کیوں کھڑا ہوا۔ میں نے کہا بھائی کبھی کبھی انسان بچے کے دماغ میں شیطانی آ جاتی ہے نا، اس کو جو ہوتا ہے ایک دم جوش آ جاتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی چھوٹے بچوں کو لمبا ہونے کا شوق ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کچھ جگہ پہ کھڑے ہو کے چھلانگیں مارنے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تو کرتے ہیں وہ۔ تو الحمدللہ بچے خوش ہیں، آج ماحول بھی بڑا اچھا ہے۔
آپ سے کوئی دو چار باتیں کی ہیں, کچھ کام کی باتیں, کچھ انجوائے کی باتیں ہیں. ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ. ہاں باغ میں بس جو سائیکل بہت ضروری ہے. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ. نہیں نہیں, یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حال میں خوش رکھے, آپ کو ترقی دے, خوشحالی دے, آباد رکھے, شاد رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیں, کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.